أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير ناصر ومعين. الدليل العقلي. تمهيد. الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، والبحث عن هذه القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في صحة القضية العقلية ومدى إدراك العقل لها، وأخرى يقع كبرويا في حجية الإدراك العقلي لها. اس کتاب کے ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ ہم استنباط حکم شرعی کرنا چاہتے ہیں تو استنباط کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ دلیل محرز، دوسرا طریقہ اصول عملیہ. پھر دلیل محرز کی تقسیم کرتے ہوئے کہا تھا دلیل محرز کی مزید دو قسمیں ہیں، دلیل محرز شرعی اور دلیل محرز عقلی. دلیل محرز شرعی کی پھر وہی آگے اس کی تین قسمیں ہو گئی، لفظی ہے، فعلی ہے اور تقریر ہے. پھر ہر ایک کے لیے تین تین مباحث کی ضرورت ہے، وہ تفصیلی گفتگو ختم ہو گئی. بس دلیل محرز کی دوسری قسم ہے. دلیل محرز شرعی کی تفصیلات ختم ہو گئی ہیں. دلیل محرز کی دوسری قسم یعنی دلیل محرز عقلی، یعنی دلیل عقلی سے ہم بحث کریں گے. دلیل عقلی سے بحث کرنے سے پہلے جناب مصنف یہاں مقدمے کے طور پر چند نکات ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ دلیل عقلی سے کیا مراد. دلیل عقلی کی تعریف، جس طرح ہم دلیل شرعی کی تعریف کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، دلیل شرعی سے مراد ہر وہ دلیل شرعی جو کسی حکم شرعی پہ دلالت کرے، چاہے وہ الفاظ میں سے ہو یا افعال میں سے ہو یا تقریر معصوم میں سے ہو، یہ کہا تھا. تو یہاں دلیل عقلی کے پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دلیل عقلی کے تعریف کرنے کے بعد دلیل عقلی کی تقسیم کرتے ہیں. تقسیم کرنے کے بعد کون سی قسم اصول میں شامل ہے، کون سی قسم شامل نہیں ہے، اس کی تفصیلی مقدمہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. اب دلیل عقلی کی تقسیم کرتے ہوئے جناب مصنف کرتے ہیں ہر وہ قضیہ کہا تو آپ ادبیات کی زبان میں گفتگو کریں تو مبتدا خبر ہو گیا. قضیہ منطق کی زبان میں گفتگو کریں موضوع و محمول پہ مشتمل ہوتا ہے نا. ہر وہ قضیہ جس کو عقل بشری درک کر لے، یعنی کیا مطلب، اس موضوع اور اس محمول کے درمیان میں رابطہ ہونے کو، اب رابطہ ہونے کو عقل بشری درک کرے. اب رابطہ اگر آپ کو یاد تو اس کتاب میں بھی اور حلقہ اولا میں بھی گزر گیا تھا، وہ میں تکرار کروں. حلقہ اولا کا جو درس ہے وہاں پہ کیا کہا تھا، عقل بشری اس عالم تکوین میں، جس طرح آپ نے ابھی سوال کیا تھا اس خوشی اور اس انسان کے درمیان کیا رابطہ ہے، اسی طرح اس عالم تکوین میں بہت ساری چیزوں کے درمیان بہت سارے ارتباطات کو عقل بشری درک کر سکتی ہے. مثلا کبھی کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں تلازم کا رابطہ ہے، یعنی سبب و مسبب کا رابطہ ہے. کبھی کہتی ہے عقل ان دونوں کے درمیان تضاد کا رابطہ ہے. عقل سمجھ سکتی ہے، مثلا جب آپ نے کہا یہ کاغذ سفید ہے تو عقل کہتی ہے پس سیاہ نہیں ہے، دیکھو پس سیاہ نہیں ہے. کیوں؟ تو کہتے ہیں سیاہی اور سفیدی کے درمیان تضاد کا رابطہ ہے، تضاد ہے تو جمع نہیں ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کہا مثلا آگ جل رہی ہے تو عقل کہتی ہے پس گرم ہے. کیوں؟ حرارت اور آگ کے درمیان سببیت کا رابطہ ہے. دیکھیں جس طرح عالم تکوین میں بہت ساری چیزوں کے درمیان مختلف قسم کے ارتباطات کو عقل بشری درک کرتی ہے، اسی طرح عالم تشریع میں بھی بہت سارے احکامات کے درمیان بھی ارتباط کو عقل بشری سمجھ سکتی ہے. جب آپ نے کہا مثلا یہ چیز واجب ہے بس عقل فوراً کہتے ہیں بس حرام نہیں ہے. واجب ہے یعنی کیا مطلب، محبوبیت فوق العادہ ہے. حرام ہے یعنی مبغوضیت فوق العادہ. یہ محبوب بھی ہو مقبول بھی تو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح پر یہاں پہ بھی عقل بشری دو چیزوں کے یعنی وہ ایک حکم کو درک کرتی ہے. تو درک جب کرتی ہے تو یہاں پہ دو بحث ہوتی ہے، ایک صغروی بحث ہے، دوسری چیز کیا ہے، کبروی بحث ہے. صغرا کبرا ہمیشہ یاد رکھیں، کبرا یعنی کلی، صغرا اسی کلی کا مصداق اس کا فرق کو کہتے ہیں. یعنی عقل ایک دفعہ کیا ہوتی ہے، عقل ایک دفعہ مثلا جھوٹ
جھوٹ کی قباحت کو درک کرتی ہے. مثلا الکذب قبیح، دیکھو قضیہ ہو گیا نا. الکذب اور قبیح کے درمیان رابطے کو عقل کیا کرتی ہے؟ درک کرتی ہے. یہ ایک مصداق ہو گیا. پھر ایک اور مصداق اس کے لیے قاعدہ کلی ہے. کیا ہے؟ ہر کبھی خدا انجام نہیں دے گا. ہر کبھی انجام نہیں دے گا کبرا ہے. جھوٹ کبھی ہے کہنا صغرا ہے، صغروی بحث ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دو بحث ہوتی ہے. صغروی بحث یعنی وہی مصادق، یعنی عقل فلان قضیے کے درمیان اس تلازم کو درک کرتی ہے، فلان قضیے کے درمیان تلازم کو درک کرتی ہے. اس مورد نمبر 1، مورد نمبر 2، مورد نمبر 3، اس کو کہتے ہیں صغروی. اب اس کے لیے عقل کا درک عمومی کبرا یعنی کیا مطلب؟ عقل کا درک حجت ہے یا نہیں. جس طرح ہم نے کہا مثلا اس آیت کا ظاہر کیا ہے، اس آیت کا ظاہر کیا ہے، اس آیت کا ظاہر کیا ہے. ایک دفعہ کی بحث ہوتی ہے. ایک دفعہ بحث کیا ہے؟ قرآن کا ظاہر حجت ہے یا نہیں ہے. قرآن کا ظاہر حجت ہے تو اس آیت کا ظاہر بھی حجت ہو جائے گا، اس آیت کا ظاہر بھی حجت ہو جائے گا نا. بہت آسان. وہ صغروی بحث ہے. اب اصول میں آپ ہر آیت کے ظہور سے بحث نہیں کرتے ہیں. اصول میں قاعدہ کلی قرآن کا ظاہر حجت ہے یا نہیں ہے. ایک قاعدہ آپ کو دیتے ہیں، قرآن کا ظاہر حجت ہے، آپ کو دے دیا. تو آپ فقہ میں جانے کے بعد، تفسیر میں جانے کے بعد ہر آیت کے ظاہر کو الگ سے بررسی کرتے ہیں. اس آیت کا ظاہر یہ ہے بس حجت ہے، اس آیت کا ظاہر یہ ہے بس حجت ہے کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ بھی یہ بحث ہوتی ہے عقل کا درک حجت ہے یا نہیں. ایک بحث ہوگی. تو مصنف کہتے ہیں یہ بحث اصولی ہے. مثلا جھوٹ کبھی ہے یا نہیں ہے، ہاں یہ بھی عقل درک کرتی ہے. مثلا عدالت خوب ہے یا نہیں ہے، عقل درک کرتی ہے. ظلم کبھی ہے یا نہیں ہے، عقل درک کرتی ہے. لیکن کیا ہے؟ یہ عناصر خاصہ میں سے ہے، اصول میں اس کی بحث نہیں ہوگی. یہ ایک بات ہو گئی کلی طور پر. پھر ایک اور جہت سے تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں عقل مستقلات عقلیہ ہونا اور نہ، جیسے اصول فقہ میں بھی کہا ہے مستقلات عقلیہ کا ہونا نہ ہونا. مستقلات عقلیہ سے مراد یہ ہے صغرا کبرا دونوں عقلی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستقلات عقلیہ کہتے ہیں. صغرا کبرا میں سے ایک عقلی غیر عقلی ہو تو اس کو مستقلات غیر عقلیہ کہتے ہیں. یا دوسری عبارت میں عقل ایک دفعہ جس طرح ہم نے ادھر دلیل شرعی میں کہا تھا، دلیل شرعی کبھی قطعی ہوتی ہے کبھی غیر قطعی ہوتی ہے. واضح ہے نا. دلیل شرعی قطعی ہو تو ہم نے کہا مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حجت ختم ہے. دلیل شرعی غیر قطعی ہو تو اس کی حجیت اس بات کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑی تھی. تو یہاں پہ بھی دلیل عقلی کی دو قسمیں بنتی ہے. یعنی درک عقلی نا، دلیل عقلی سے مراد درک عقلی کبھی قطعی ہوتا ہے کبھی غیر قطعی ہوتا ہے. قطعی ہو تو اس کی بھی مزید دو قسمیں بنتی، وہی صغروی اور کبروی. غیر قطعی ہو تو وہاں پہ بھی صغروی اور کبروی. مصنف کہتے ہیں چاہے درک عقلی قطعی ہو چاہے درک عقلی غیر قطعی ہو، دونوں کی کبروی بحث ہم کیا کریں گے؟ اصول میں بحث کریں گے. ٹھیک ہے. اور صغروی بحث کو ہم یہاں بحث نہیں کریں گے. اسی کو دیکھ لیں. الدلیل العقلی، دلیل عقلی کل قضیت، ہر قضیہ. قضیہ جب کہا وہی موضوع و محمول نا، جس طرح الکذب قبیح کی مثال. یدرکها العقل یعنی ہر وہ قضیہ، ہر قضیہ سے مراد یہ ہے دیکھیں موضوع اور محمول کے درمیان میں جو رابطہ ہے اس رابطے کو، اب وہ رابطہ کیا ہے؟ تضاد کا رابطہ ہو سکتا ہے، تلازم کا رابطہ ہو سکتا ہے، جیسے میں نے سبب و مسبب کا کہا تھا عالم تکوین میں. ہاں عالم تکوین میں مثلا آپ کہتے ہیں دیکھو اس موضوع اور محمول مثلا النار حارتون کے درمیان سببیت کا رابطہ ہے. ٹھیک. یا مثلا سفیدی اور سیاہی کے درمیان تضاد کا رابطہ ہے. تو اسی طرح عالم تشریح میں بھی آپ ایک قضیہ بناتے ہیں، موضوع و محمول بناتے ہیں، تو اس موضوع و محمول کے درمیان جو رابطہ ہے بالآخر جو اس قسم کا رابطہ اس رابطے کو عقل درک کر سکتی ہے. وہ یمکن یعنی اس طرح سے اس قضیے کو عقل درک کر سکتی ہے ان یستنبط منہا یعنی ان یستنبط من القضیتی، اس قضیے سے استنباط کیا جا سکے گا حکم شرعی. حکم شرعی کی تفصیلی بحث اس کتاب میں بھی حلقہ اولا میں بھی گزر گئی. حکم شرعی کی دو قسمیں، حکم شرعی تکلیفی، حکم شرعی وضعی. تکلیفی کی مزید 5 قسمیں ہیں، احکام خمسہ، اور وضعی کی بہت ساری قسمیں ہیں. شرعی سے مراد وہ سب، یعنی ایک ایسا قضیہ
اس قضیے کو عقل درک کر سکتی ہے، اس قضیے سے کوئی نہ کوئی حکم شرعی باہر آ جائے، اب وہ حکم شرعی احکام تکلیفی خمسہ میں سے ہو یا احکام وضعیہ میں سے ہو۔ والبحث عن هذه القضايا العقلية، ان قضایا یا عقلیہ سے بحث کرنا، یقع تارة یقع صغرویا، کبھی بحث صغروی ہوتی ہے، فی صحت القضیة العقلیة، یعنی یہ خود قضیہ یا عقلیہ یہاں پہ مثلا اس مورد میں عقل درک کر سکتی ہے یا نہیں، ایک بحث ہوتی ہے۔ ومدى ادراک العقل لها، یعنی مدى یعنی مقدار، ومدى ادراک العقل لها، یعنی عقل کس حد تک کتنی مقدار میں درک کر سکتی ہے، یہ بحث ہوتی ہے۔ واخرى، دوسری بحث، یقع قبرویا، ایک بحث قبروی ہے، یعنی فلان خاص قضیے سے مربوط نہیں بلکہ کیا ہے، فی حجیت الادراک العقلی لها، اصلا ادراک عقلی حجت ہے یا نہیں، عقل نے جو سمجھا ہے وہ درست ہے، حجت یعنی وہی منجز و معذر ہے یا نہیں۔ والقضایا العقلیہ علی قسمین، قضایا عقلی کے مزید دو قسمیں ہوتی ہے۔ احدہما، ایک پہلی قسم قضایا تشکل عناصر مشترکہ، وہ قضیہ عنصر مشترک بنتا ہے، عنصر مشترک بنتا ہے یا متعدد ابواب میں یہ قضیہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ فی عملیت الاستنباط کالقضیۃ القائلۃ ان ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمتہ، کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے اس کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا واجب ہونا، اور اس واجب سے مراد یعنی ضروری، اور مقدمہ واجب ہونا وہ بھی ضروری، لفظ ضروری رکھیں، واجب میں معاملہ ہم واجب شرعی سے قاطع ہو جاتا ہے، یعنی کوئی چیز آپ کے لیے ضروری ہو جائے تو عقل کہتی ہے بس اس کا مقدمہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، یعنی ایجاب شیء اور ایجاب مقدمتہ ہی، اس کے تلازم کے درمیان اس تلازم کو عقل درک کرتی ہے، ٹھیک، عقل درک کرتی ہے، اور عقل کا یہ درک مختلف ابواب فقہی میں، غسل میں بھی کام آتا ہے، وضو میں بھی کام آتا ہے، خمس میں بھی کام آتا ہے، حج میں بھی کام آتا ہے، یہاں پہ ہمیشہ یہ کارآمد ہے۔ والآخر، دوسری قسم قضایا مرتبطۃ باحکام شرعیۃ معینۃ، کچھ ایسے قضایا ہے جو بعض معین احکام شرعی کے ساتھ مرتبط ہے، جیسے جھوٹ کا حرام ہونا، جھوٹ حرام ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں عقل جھوٹ کی قباحت کو درک کرتی ہے، خب جھوٹ کی قباحت کو عقل درک کرتی ہے تو جھوٹ سے مربوط ہے، باقی احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ حکم العقلی مثلا بحرمت المخدری، یعنی مواد مخدر حرام ہے، مثلا ابھی آپ کہیں مواد مخدر، مثلا آپ ابھی ایک مقالہ لکھنا چاہتے ہیں مواد مخدر کی حرمت پر، ادلے قائم کریں، تو ادلوں میں سے ایک عقل ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے، عقل کا ایک کلی حکم ہے، انسان کو، یعنی وہی عقل انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز ممنوع ہے، یہ قاعدہ کلی، کہ کہتے ہیں مواد مخدر عقل انسانی کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، پر لہذا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بالآخر عقل یعنی مواد مخدر کی ممنوعیت کو عقل سمجھ سکتی ہے، لیکن یہ ممنوعیت فقط مواد مخدر کے ساتھ ہی مختص ہے، کسی اور حکم میں کام نہیں آئے گی۔ خوب، کیوں؟ قیاساً علی الخمر لوجود صفت مشترکۃ، مثلا وہ بھی قیاس کر کے، مثلا شراب میں بھی مستی ہے، اس مواد مخدر میں بھی مستی ہے، لہذا وہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ وہی وہ کیا تھی وہ صفت؟ اذہاب الشعوری، انسان کے شعور ختم ہو جانا، وحکم العقل بحرمت الکذب لانہ قبیح، مثلا جھوٹ حرام ہے کیونکہ قبیح ہے، تو یہ مسائل کیا ہے؟ مسائل جزئی مسائل ہے، یہ دوسری عبادت میں یہ صغروی چیزیں ہیں، کبروی نہیں ہیں۔ اب یہ عقل والے، یہ شعور والا مسئلہ مہم ہے۔ ہاں مثلا ابھی جو آپ نے کہا تھا ہر خوشی کی بات کی تھی، تو یہاں آیت اللہ برجدی کے زمانے میں بعض لوگ آ کے آیت اللہ برجدی سے یہی سوال کیا کہ شراب حرام ہونے کی دلیل کیا ہے، آپ لوگ شراب کو ممنوع کیوں سمجھتے ہیں؟ تو آقا نے یہ جواب دیا کہ انسان کی اصل، اب روح کو نہیں مانتا، عقل کو تو مانتا ہے نا ہر کوئی، البتہ ان کے مبنا کے مطابق نہیں ماننا چاہیے، الہات کے مبنا کے مطابق، لیکن مانتے ہیں۔ تو بالآخر انسان کے اصل جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ اس کی عقل سے ہے، انسان کی اصل حیثیت
اس کی عقل سے ہے. لہذا ہمارے دین نے ہر وہ چیز جو انسان کی اصل حیثیت کے لیے نقصان دہ ہے اس کو ممنوع قرار دیا ہے. تو یہاں دیکھیں خوشی میں بھی یہی ہے. آپ خوشی منائیں بے شک، لیکن آپ کی یہ خوشی آپ کے عقل کے منافی میں عقل کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بس آپ خوشی منائیں، خوشی منانے کے بعد بس شراب پی لیں، یہ سب کچھ کر لیں، مست ہو جائیں، بے ہوش ہو جائیں. مست ہونا خود ایک لحظے کے لیے ہی مست ہو جاتا ہے. مست ہو جاتے ہیں کیا مطلب؟ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. یعنی ادھر سے آپ کہتے ہیں آپ کی اصل حیثیت عقل ہے، اور ایک گھنٹے کے لیے آپ کی اصل حیثیت کو معطل کرنا یہ تو غلط ہے. والقسم الاول، پہلی قسم، يدخل بحثه الصغروی والکبروی معا فی علم الاصول. بحث صغروی اور کبروی دونوں کیا ہے جناب علی؟ اس میں اصول میں داخل ہو جاتی ہے. فقط یبحث عن اصل وجود ادراک عقلی، اصلا عقل ان چیزوں کو درک کر سکتی ہے یا نہیں. یعنی اصل عقل کسی چیز کو ہاں ایک خاص مورد سے مختص نہیں ہے، کسی چیز کو درک کر سکتی ہے یا نہیں، یہ بحث بھی اصولی ہے. وہذا بحث صغروی. وقد يبحث عن حجیته، یعنی عن حجیت ادراک العقلی. عقل اگر کسی چیز کو درک کر لے تو وہ درک ہمارے لیے منجز و معذر ہے یا نہیں ہے، یہ بھی اصولی بحث ہے. وہذا بحث کبروی وکلاہما اصولی، دونوں بحث اصولی ہیں. لانہما بحثان فی العناصر المشترکہ فی عملیت الاستنباط. یہ ہو گیا. القسم الثانی، دوسری قسم، لا يدخل بحثه الصغروی فی علم الاصول، یعنی وہی جھوٹ کی قباحت کو درک کر سکتی ہے یا نہیں، مواد مخدر کی حرمت کو اور ممنوعیت کو درک کر سکتی ہے یا نہیں، یہ اصول میں بحث نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنه بحث فی عنصر غیر مشترک، یہ عنصر مشترک نہیں ہے بلکہ عنصر خاصہ ہے. وإنما يدخل بحثه الكبروی فی هذا العلم، لیکن ہاں اس کے بحث کبروی. بحث کبروی کیا ہے؟ مثلا ہمیشہ قیاس، اب نے مواد مخدر میں کیا کہا تھا؟ قیاس کی بنا پر کہا تھا نا. یعنی مواد مخدر ممنوع ہے کیونکہ یہ شراب جیسا ہے، یہ شراب جیسا ہے. تو یہ ایک قاعدہ کلی ہے قیاس بھی ایک کیا ہے؟ درک عقلی ہے. یعنی عقل یہ درک کرتی ہے فلان چیز کی طرح ہے بس فلان حرام ہے، فلان چیز مثلا وہ شے نمبر 1 2 کی طرح ہے بس ایک بھی حرام ہے، شے نمبر 3 4 کی طرح ہے وہ بھی حرام ہے. دیکھیں ایک قاعدہ کلی ہے. ہمیشہ شباہت کی بنا پر عقل کوئی حکم لگاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. بس اصول میں قیاس سے بحث ہوگی، کیونکہ قیاس آپ مثلا وضو میں بھی کر سکتے ہیں، غسل میں بھی کر سکتے ہیں، خمس میں بھی، حج میں، مختلف مسائل میں قیاس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو آیا یہ قیاس جو کہ درک عقلی ہے یہ حجت ہے یا نہیں؟ اس سے بحث اصول میں ہوگی. لکونہ بحثا فی عنصر مشترک کالبحث عن حجیت القیاس وہکذا یتضح. بس یہ بات واضح ہو گیا ان البحث الصغروی لا یکون اصولیا الا فی القسم اول. پہلی قسم کیا تھا؟ وہی مستقلات عقلیہ ہے. پہلی قسم میں مستقلات عقلیہ میں بحث صغروی بھی اصولی ہے. وہکذا الا فی القسم الاول وان البحث الکبروی اصولی فی کلا القسمین. دونوں قسم بحث کبروی اصولی ہے. لیکن غیر ان الادراک العقلی، خوب ادراک عقلی اذا کان قطعیا، چاہے پہلی قسم ہو چاہے دوسری قسم ہو، اگر ادراک عقلی قطعی ہو تو فلا موجب للبحث عن حجیتہ، اس ادراک عقلی قطعی سے پھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ للفراغ عن حجیتہ، یعنی للفراغ عن حجیت القطع، للفراغ عن حجیت ادراک العقلی بعد الفراغ عن حجیت قطع کی حجیت کی بحث ختم ہو گئی ہے تو مزید یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں خود اصولی ہے، ہاں اصولی ہے لیکن مزید اس کو تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وإنما نحتاج إلى البحث عن حجیتہ کب؟ اذا لم یکن کا اسم ہے، اذا لم یکن الادراک العقلی قطعیا،
عقل کا درک تو ہے لیکن یہ درک قطعی نہیں ہے، کل قیاس کی طرح، جس طرح ہم نے وہی دلیل شرعی میں کہا تھا، دلیل شرعی کی دو قسم میں، قطعی ہے یا قطعی نہیں ہے۔ قطعی ہے تو مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قطعی علیہ السلام، قطعی نہیں ہے تو مزید اس سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں دلیل عقلی میں بھی یہی بات ہے۔ وسوف نصنف، پس آئندہ ہم اپنے بحث کو اس طرح سے تقسیم کریں گے، فی القضایا العقلیہ الی بحثین، دو باتیں ہو گئی، احدہما سغروی فی اثبات القضایا العقلیہ التي تشکل عناصر مشترکہ، یعنی وہ قضایا یا عقلیہ جو عنصر مشترک بن سکتا ہے وہ کون کون سے ہیں، ایک بحث ہوتی ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کبروی فی حجیت ادراک العقل غیر القطعی، یعنی ادراک عقلی غیر قطعی حجت ہے یا نہیں، بحث ہوگی آئندہ۔ البتہ تین بحثیں ہو گئی، ہاں تین بحثیں ممکن ہیں لیکن ایک کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ادراک عقلی قطعی بھی اصولی ہے لیکن آئندہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قطع کی حجیت کی بحث ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے۔ اس لیے آئندہ ہم دو چیزوں سے، یہاں یہ جملہ، ہاں یہ طلاب کے لیے دھوکہ دینے کا جملہ ہے کیونکہ اسی جملے کو یاد کرتے ہیں پھر امتحان میں کہتے ہیں کہ مباحث عقلی کتنے ہیں تو دو ہے، یعنی کون سا قضیہ یا عقلی عنصر مشترکہ بنتا ہے، ایک، دو یعنی ادراک عقلی غیر قطعی حجت ہے یا نہیں، دو ہو گیا نا۔ ایک تیسری چیز بھی، تیسری کیا ہے، تیسری ادراک عقلی قطعی بھی اصولی ہے لیکن ادھر نہیں ہے، ادھر کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد پہلے ہو چکی ہے، اس وجہ سے۔ یہ اثبات القضایا العقلی، یہ مقدمہ تھا، پھر وہی قضایا عقلیہ، وہی پہلی بحث کو یہاں مصنف شروع کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔